تجارتی جنگ میں کینیڈا کا امریکہ پر جوابی وار، امریکی درآمدات پر بھی 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کھل کر میدان میں آ گئے، کہتے ہیں امریکہ نے اپنے قریبی اتحادیوں کے خلاف تجارتی جنگ چھیڑ دی۔ کینیڈا اور میکسیکو مل کر امریکہ کے خلاف حکمت عملی تیار کریں گے۔ کینیڈا سے امریکہ کو فنٹانائل کی سمگلنگ کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ٹیرف کا نفاذ فری ٹریڈ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ کینیڈا میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کار کمپنیز کی پروڈکشن متاثر ہوگی۔ تجارتی جنگ میں چین فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کینیڈا، میکسیکو اور چین پر اضافی ٹیرف نافذ، امریکی صدر ٹرمپ نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ کینیڈا اور میکسیکو پر 25%، چین پر 10% ٹیرف عائد۔ تینوں ممالک امریکہ کے ساتھ کئی سال سے ڈیوٹی فری تجارت کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، کینیڈا اور میکسیکو کو سمگلنگ روکنے کے وعدے پورے کرنا ہوں گے۔ فنٹانائل سمگلنگ کی اور غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے تک ٹیرف نافذ رہے گا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کینیڈا کی توانائی کی مصنوعات پر 10% ٹیرف عائد کیا گیا۔ میکسیکو کی تمام مصنوعات پر 25% ٹیرف لاگو ہو گیا۔ کلات اور ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز، 23 دہشت گرد جہنم واصل، FC بلوچستان کے 18 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق کلات کے علاقے منگوچر میں دہشت گردوں نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں کی اطلاع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری متحرک کارروائی کی۔ FC نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنایا اور 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ مقامی آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے FC کے 18 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ مادر وطن کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہیں، دہشت گردوں کا سراغ لگا کر انجام تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ بلوچستان میں خطاب، کہا غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار اور ڈبل گیم کھیلنے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، دوست نما دشمنوں کو شکست فاش دیں گے۔ بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ سپہ سالار کی FC کے شہید جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے CMH کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت بھی کی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج، راستے دھندلا گئے، موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع، M3 پر فیض پور سے سمندری تک نو انٹری، پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک M4 کے استعمال پر پابندی عائد۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 شدید دھند کے باعث مکمل بند، GT روڈ اور نیشنل ہائی ویز پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز روگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت صدر مملکت نے جج صاحبان کی تبادلوں کی منظوری دی، ججز کے تبادلوں کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر کے صحافی سراپا احتجاج، متنازعہ قانون واپس لینے کا مطالبہ، PFUJ اور PUJ کا لاہور میں احتجاجی مظاہرہ، چیئرنگ کراس سے ایوان وزیر اعلیٰ تک ریلی نکالی، ہاتھوں میں زنجیریں پہنے صحافیوں کا پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج۔ سیکرٹری جنرل PFUJ رانا محمد عظیم نے کہا، پیکا ایکٹ کے کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں۔ CPNE کے صدر ارشاد احمد عارف کہتے ہیں، پیکا ایکٹ کالا قانون ہے، میڈیا میں اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں تو ان پر پابندی لگائی جائے، صحافت پر نہیں۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی کا جوش و خروش بڑھنے لگا، ٹرافی کا پاکستان میں دوبارہ ٹور، پہلے مرحلے میں ٹرافی فیصل آباد پہنچا دی گئی، طلباء سمیت عوام کی کثیر تعداد ٹرافی دیکھنے پہنچی، سیلفیاں بناتے رہے۔ ٹرافی کے ملک کے 10 بڑے شہروں میں لے جایا جائے گا۔ 6 فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی ٹیم کے پلان بننے لگے۔ ٹیم کے اعلان کے بعد قومی اوپنرز کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ رائٹ ہینڈر بابر اعظم کے ساتھ لیفٹ ہینڈر فخر زمان اوپننگ کریں گے۔
پاکستان تمام مذاہب کے لیے محفوظ ملک ہے، نفرت کے بیچ بونے والوں کو ہم بات چیت سے جواب دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی ہفتہ برائے بین المذاہب ہم آہنگی پر پیغام کہا۔ مذہبی اسکالرز کمیونٹی رہنما اور شہری معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں، باہمی برداشت اور تعاون کے اقدار کو اپنانے کی ترغیب دیں۔ وزیر اعظم کا بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو ٹیلی فون، صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ دو طرفہ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ رواں برس منسک کے اپنے سرکاری دورے کے منتظر ہیں۔ صدر لوکاشینکو نے پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ایرانی گورنر جنرل خراسان رضاوی غلام حسین کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ مائننگ، پیٹرولیم میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی گفتگو۔ ویمن چیمبرز کے وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق۔ گورنر پنجاب نے کہا دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ ڈیسک قائم ہوگا، دو طرفہ تجارت کو 10 ارب ڈالر تک لے جائیں گے۔ ایرانی گورنر نے ایکسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر پاکستانیوں سے بڑا فراڈ، IGIL نامی جعلی کمپنی نے کروڑوں کی رقم ہتھیا لی۔ پہلے سرمایہ کاروں کو بڑے خواب دکھائے، کروڑوں اکاؤنٹس میں جمع کروائے، پھر اچانک غائب ہو گئی۔ FIA نے فراڈ میں ملوث 2 چینی باشندے دھر لیے، 40 لاکھ روپے برآمد۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے محکمہ ریلوے ملتان کا کارنامہ بھی سامنے لے آیا۔ رات کے وقت عارضی لیبر سے ٹریکس کی حفاظت کا انکشاف، 5 سال میں قومی خزانے کو 5.5 کروڑ کا نقصان۔ ادھر محکمہ زراعت سندھ کا ایکشن، کھاد اور بیج کی سمگلنگ کی سہولت کاری میں ملوث 18 افسران کو شو کاز جاری، ملازمت سے بھی برطرف کرنے کا فیصلہ۔ ایران کا جنگی جہازوں کو تباہ کرنے والے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق قدر 380 کروز میزائل 1000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میزائل خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں امریکی بحریہ تک پہنچ سکتا ہے۔ میزائل کو وسطی ایران سے بحیرہ عمان میں داخل کیا۔ سربراہ پاسداران انقلاب بحریہ جنرل علی رضا نے کہا میزائل کو 5 منٹ سے بھی کم وقت میں لانچ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پہلے غیر ملکی دورے پر پاناما پہنچ گئے۔ پاناما کینال کے کنٹرول پر بات چیت کریں گے۔ مارکو روبیو ایل سیلواڈور، کوسٹا ریکا، گوئٹمالا اور ڈومینیکن ریپبلک کا بھی دورہ کریں گے۔ وسطی امریکی ممالک کے دورے کا مقصد چین کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے۔ وسطی امریکی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ امیگریشن پالیسی پر بھی بات چیت ہوگی۔